बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सीरत रसूल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस मलिक। आज की हमारी हदीस है, हज़रत अनस बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सख्त हाशिया वाली चादर ओढ़े हुए थे। एक बुद्धू आपके पास आया। इसने आपकी चादर के साथ आपको ऐसा सख्त खींचा कि आपकी चादर फट गई। आपकी गर्दन मुबारक को जो मैंने देखा, इसमें चादर के हाशिया ने असर किया हुआ था। फिर इस बुद्धू ने कहा, ए रसूल अल्लाह, आपके पास जो खुदा का माल है, इसमें से मेरे वास्ते हुक्म कीजिए। रसूल अल्लाह ने इसकी तरफ देखा, फिर हंस कर बोले, इसके लिए बख्शिश का हुक्म है। इसके साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। सबसे पहले हम अपने स्कॉलर साहब का तारुफ करवाते चलें। गुलाम मोहिउद्दीन हुसैनी साहब। हमारे साथ नाज़िम मौजूद है मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। नकीब महफिल अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम सुनेंगे अपने नायक से एक प्यारी सी नात। आखी सोहणे नुवाए नी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोहणे वाए जे तेरा गुजर होवे, आखी सोहणे जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे, दम दम नाल जिक्र करा, मैं तेरियां शानां दा मैं तेरियां शानां दा तेरे नाम तो वार देवां, जिन्नी मेरी उमर होवे, दीवाने बैठे रहो, महफिल नू सजा के ते महफिल नू सजा के ते शायद मेरे आका दा ऐथों दी
گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے جے جیون دا چاہ رکھنا ہے تو رایا مدینے دیا تو رایا مدینے دیا سرکار دے دوارے تے مر جاویں جے مر ہووے سوہنے دے دوارے تے مر جاویں جے مر ہووے اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی ایک آس چروکنی سرکار دے دیس اندر کتے میرا وی گر ہووے سرکار دے دیس اندر کتے میرا وگر ہووے آکھی سوہنے وائے جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے
بہت اچھی نعت تھی، بہت پیاری آواز تھی۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اسکالر صاحب کی جانب اور ان سے کرتے ہیں ایک سوال۔ آج کا ہمارا سوال ہے مخلوق خدا سے محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ مخلوق خدا سے محبت۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ جی قرب الہی کیسے نصیب ہوگا؟ قرب الہی نصیب ہونے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے مخلوق خدا سے محبت۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس سے پیار کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں حافظ صابر صاحب، سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کا ایک واقعہ اس طرح کا ہے کہ جب انسان سنتا ہے نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ ایک دن اپنے مرید سے کہنے لگے کہ بھئی گوشت کا کیا ریٹ ہے؟ مرید کہنے لگا جی گوشت کا ریٹ ہوگا 300-400 روپے کلو بڑے کا۔ آپ نے اسے پیسے دیے تو کہا کہ 5 کلو گوشت لے کے آنا، اور جب کسائی کے پاس جاؤ نا تو اس جس طرح کا خود کے لیے پسند کرتے ہو نا اس کے لیے اس طرح کا لے کے آنا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا شاید حضرت صاحب نے گھر کے لیے مجھے پیسے دیے، گھر کے لیے گوشت چاہیے۔ اب وہ گیا کسائی کے پاس۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، جب آپ نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہو نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار جب آپ کسائی کے پاس جائیں گے نا تو اسے جا کہیں گے جی ہمیں گوشت چاہیے، وہ کہے گا جی کس کے لیے لینا ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا کس کے لیے لینا ہے۔ تو آپ جب کہیں گے جی ہم نے گھر کے لیے لینا تو وہ آپ کو اچھا گوشت بنا کے دے گا۔ جب آپ کہیں گے جی ہم نے راہ خدا میں دینا یا کسی کو دینا تو وہ جو اس کا دل کرے گا ڈال کے دے دے گا۔ اب پیر صابر صاحب کہنے لگے، حافظ صابر صاحب نے کہا کہ آپ جاؤ اور اچھا گوشت لے کے آؤ۔ اچھا وہ مرید گیا، اس نے اچھا گوشت بنوایا، بڑا خوبصورت، ٹھیک ہے، بنوا کے وہ لے آیا۔ اب لا کے اس نے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا، حضرت جی یہ گوشت ہے۔ اچھا آپ نے وہ گوشت اٹھایا اور آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور چلتے 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 آپ سڑک کراس کی، اور جو وہ مرید تھا نا اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ حضرت صاحب نے گوشت اٹھایا گھر جائیں گے۔ اب وہ بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، چلتا 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 جب سڑک کراس کی اور جب پیلیاں جسے کہتے ہیں ہم جنگلات کی طرف چلے، سڑک کراس کی تو اب پیر صاحب کا چہرہ آگے کی طرف ہے تو پیچھے سے پیر صاحب نے آواز دی کہ اے میرے مرید، میرے بیٹے، تم چھپ چھپ کے میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ اگر جانا تو میرے ساتھ ویسے آ جاؤ۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پیر صاحب نے مجھے دیکھ لیا، لیکن وہ پیر صاحب کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ حافظ صابر صاحب اب جا رہے ہیں اور مرید بھی ساتھ ہے، تو مرید کہتا ہے کہ جی اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی، کہ ہم اپنے پسینے میں خود ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جو کپڑے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے اوپر پانی پھینکا ہو، گرمی شدت کی ہے۔ اب چلتے 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 ایک مقام آیا جہاں پہ ہم جسے اپنی زبان میں کتیا کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کرتی، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ بلک رہی ہے۔ جب بلک رہی ہے اونچی اونچی آواز سے تو اس کی صدا ایک ہی ہوگی، یا اللہ تیری اتنی مخلوق ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو میرا خیال کرنے والا ہو، مجھے کھانا دینے والا ہو۔ پیر صاحب نے جا کے شاپر کھولا، اس کے سامنے رکھا۔ اب جب انسان بھوکا ہو کافی دنوں کا تو جھپٹتا ہے کھانے کی طرف۔ اب وہ بھی لپکی اور اس نے گوشت کھانا شروع کیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی بلک رہے ہیں، دودھ نہیں آتا اس کا۔ اب جب آپ نے گوشت کھلا دیا، کھلانے کے بعد واپس نکلے تو مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، حضرت جی آپ ان کے لیے اس طرح کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ، کہا تم چاہتے ہو خدا راضی ہو جائے؟ کہا جی۔ کہا ایک ہی بات ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے تو وہ تم سے پیار کرے گا، جب وہ تم سے پیار کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا تمہارا نام لے گی، لیکن اس لیے نہ کرو کہ تمہارا دنیا نام لے، اس لیے نہیں، اس لیے اچھا کام کرو، مخلوق خدا سے پیار کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اب ایک اور بات میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، ایک بزرگ تھے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے نا گھر کا سودا لیا، سامان جسے کہتے ہیں، سامان لیا، اٹھایا، گٹھری سر پہ رکھی، گھر آ گئے۔ اب جب گھر آ کے سامان کھولا نا تو اس میں ایک چونٹی ہے۔ آپ نے جب اس چونٹی کو دیکھا، چونٹی کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا اس کا گھر یہاں پہ نہیں ہے، جہاں سے میں اسے لے کے آیا ہوں گھر تو وہاں پہ اس کا۔ اب آپ نے اس سامان کو دوبارہ باندھا،
باندھ کے دکان پہ گئے, وہاں پہ جا کے کھولا اسے. کھولنے کے بعد جب چونٹی رینگ کے چلی گئی تو آپ نے سامان باندھا, واپس آ گئے. گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ سامان لے کے آئے, کھولا, چونٹی دیکھی, واپس پھر اٹھا کے لے گئے, وجہ کیا؟ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی مخلوق ہے, اس کا گھر یہاں پہ نہیں تھا. اب میں اگر اسے یہاں پہ رکھتا تو وہ اپنوں سے بچھڑ جاتی. مجھے خیال آیا کہ اپنوں سے بچھڑے نہ, تو میں نے اس لیے جو ہے نا اسے اٹھا کے وہاں پہ رکھنا دوبارہ مناسب سمجھا. یہ ہے کہ مخلوق خدا سے پیار, محبت کریں, محبت کا درس دیں, محبت بانٹیں, یہی سب کچھ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی. آپ سے کریں گے اور ہم سوالات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے علی رضا مصطفی صاحب کی جانب اور ان کو کہیں گے ہمیں ایک اچھا سا بہت پیارا سا کلام سنائیں. اتنا قیمتی وقت نکال کے آپ آئے, پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈی ایم ایچ نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہم حاضر ہیں. ماشاءاللہ مجھ سے قبل صاحبزادہ غلام محی الدین حسینی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے مخلوق خدا سے محبت بیان فرما رہے تھے. اس سے قبل ہمارے آج کے جو نعت خوان ہیں محمد فیاض چشتی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے تھے. میں بھی ایک کلام پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دو. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دو. ارے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دو. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے. ارے اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. تخلیق کائنات محمد کے نام پر اتنی نوازشات محمد کے نام پر. بے نام راستوں کی مسافت میں گم تھا میں. ارے میری بنی ہے بات محمد کے نام پر اور شاہد بروز حشر یہ مجھ کو یقین ہے ہوگی میری نجات محمد کے نام پر. یہ مہینہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ میرے ابو بکر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خلیفہ بلا فصل آپ کا یوم وصال آپ کا عرس مبارک ہے. اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کہ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے, پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے, قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے. پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے. ارے وہ تین میں شامل ہو تو پھر چار بنا ہے. پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے. جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی. تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی. تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی. چارے یار نبی تے سونے نہ کوئی نہ چارہ ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان سارا ورگا. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہ چارہ یارہ ورگا. پھر آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا. آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا. حضور کی آل کے بارے میں چند ایک گزارشات اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل کہ حسین ہے سے حیا کا موسم. حسین مولا حسین پاک کے نام کے حروف ہیں چار, ہے سین یہ اور نون. حسین ہے سے حیا کا موسم, حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے. عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائک
ملائکہ کا سلام اترے۔ بھئی کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں میں حسین کو تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ اور جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا؟ ارے جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ بہت ہی اچھا کلام تھا، بہت ہی شکریہ ادا ہم کرتے ہیں علی رضا صاحب کا کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا، ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں صاحب نے، قاری شہباز علی فریدی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ ان سے گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک نعت سنائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
से है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात थी। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने स्कॉलर साहब की जानिब। तो आपसे गुफ्तगू हो रही थी मखलूक खुदा से मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसा सवाल किया मखलूक खुदा से मोहब्बत का, तो एक शख्स था, तो उसने ना एक दुआ की कि या अल्लाह मुझे बता कि तेरी मखलूक में कौन सा ऐसा बंदा है जो तेरा मुकर्रब बंदा है। अब उसने दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली। तो ख्वाब में या हाथवे गैबी से उसे आवाज़ आई कि फ़लाँ बस्ती में एक मेरा बंदा है, उसे जाके मिल लो। अब पूछता पूछाता वहाँ पे जब पहुँचा ना, उसने पूछा तो लोगों ने बताया कि यार वो सामने एक दुकान है, उस पर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो है। अब वो गया, जाके उसने देखा। उसके ज़हन में ये था कि बड़ा सारा मसल्ला होगा, तस्बीह होगी बड़ी सारी, मनके पे मनका फेंकेगा, जिक्र खुदा कर रहा होगा, तभी तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरा मुकर्रब बंदा है। अब जब वहाँ पे पहुँचा, देखा कि छोटी सी दुकान है और उस दुकान में बैठ के वो बंदा कपड़ा बेच रहा है। अब जब उसने देखा कपड़ा बेच रहा है, अब वो भी बैठ गया। उसने कहा जब तक आपने जब किसी को पहचानना हो ना, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप उसके साथ बैठ के खाना खाएं, वक्त गुजारें, उससे कुछ चीज़ लें, कुछ दें, तो आपको समझ आ जाएगी वो बंदा कैसा है। अब उस बंदे के ज़हन में वही बात आई, तो उसने कहा कि चले मैं इससे कुछ चीज़ ख़रीदता हूँ। अब उसने कहा जी मुझे ये दिखाएं, ये दिखाएं। देखने के बाद जब पसंद कर लिया तो बाबा जी ने कहा कि जी इतने पैसे इसका दाम है। उसने कहा जी ठीक है। अब जब उसने जेब में से पैसे निकाल के बाबा जी की हथेली पे रखे, तो बाबा जी कहने लगे कि यार इस तरह करो कि ये पैसे लो, सामने दुकान है, यही चीज़, यही क्वालिटी, यही सारा कुछ तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि बाबा जी ने अजीब बात कर दी है। आज के मुआशरे में कोई भी जो है ना दुकानदार अपना कस्टमर जान नहीं देता हर तरीके से। अब आप आज के बाज़ार में चले जाए ना, तो लोग एक दुकान पे कस्टमर खड़ा हो तो उसे खींच के ले आते हैं, लेकिन उन बुज़ुर्गों का हाल ये था, उन्होंने कहा कि तुम्हें यही चीज़, यही क्वालिटी इतने दाम में सामने दुकान से मिल जाएगी। अब उसने पैसे पकड़े और सामने दुकान पर चला गया। उसने वो चीज़ खरीदने के बाद वापस उसके दिमाग में वही बात चल रही है कि कस्टमर कुछ जान नहीं देता अपना, लेकिन बाबा जी अजीब बंदे हैं, इन्होंने अपना कस्टमर भी भेज दिया, चीज़ भी नहीं दी, उसी क्वालिटी की वहाँ से मिल गई। अब उसके दिल में ना, दिमाग में तो जस्स पैदा हुआ कि सवाल पूछना मेरा हक बनता है। वो गया बाबा जी के पास और बाबा जी जा कहने लगा कि बाबा जी मुझे एक बात बताएं। आपके पास में आया कि चीज़ मैंने लेनी है, तो आपने मुझे चीज़ देने के बाद, पैसे लेने के बाद मुझे फिर पैसे वापस दे के दूसरी दुकान पे भेजा, वजह क्या है? मैं वजह जानना चाहता हूँ। बाबा जी कहने लगे मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, मैं चीज़ मतलब बेच रहा हूँ, लोग ले रहे हैं, मुझे आज के लिए जितना चाहिए था वो मैंने ले लिया, मेरी ज़रूरत का मुझे मिल गया है। अब जो सामने दुकान वाला बैठा, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि उसके पास गाहक कोई नहीं गया, कस्टमर कोई नहीं गया उसके पास। मेरा भी दिल करता है, उसका भी दिल करता है कि मेरे पास भी कस्टमर आए, मैं भी अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाऊं। तो मैंने तुम्हें इसलिए वहाँ पे भेजा कि तुम जाओ, वहाँ से चीज़ खरीदोगे, उसे पैसे बचेंगे, वो अब शाम को अपने बच्चों के लिए राशन ले जाएगा। ये है मखलूक खुदा से प्यार और मोहब्बत, कि लोग एक दूसरे का अच्छा बर्ताव करते और उसके साथ अच्छा सलूक करते और इंसानियत का दर्द रखते थे लोग। आज के मुआशरे में ये हाल हो चुका है कि हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। और एक बात और करता जाऊँ यहाँ पे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे अली भाई फरमा रहे थे कि जमादियुल अव्वल है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका महीना है। इस हवाले से एक बात करता चलूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप के इलाके में जहाँ पे आप हुक्मरान थे, सरकार के विसाल के बाद की बात है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप को जब पता चला कि एक औरत है तो वो नबीनी है, ठीक है ना, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जाते और जाके उसकी खिदमत के लिए खाना खुद तैयार करते, तैयार करने के बाद उसको खाना खिला के वापस आते। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल मुबारक और आपकी हदीस से भी एक ऐसा वाक़या मिलता है, आपके मौजज़ात में से, आपकी मखलूक के साथ जो मोहब्बत है उसमें से एक वाक़या ये भी मिलता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आप जाना उस औरत की खिदमत के लिए आपने, और वहाँ पे जाके आपने जो है वो खाना जो ऐसे खिलाना, सुबह टाइम भी शाम टाइम भी।
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا چلے گئے، اب وہی ڈیوٹی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حصے میں آئی۔ جب آپ کے حصے میں آئی تو اب آپ بھی گئے، آپ حکمران تھے۔ آپ جب گئے اور اس بڑھیا مائی کے پاس پہنچے، کھانا پکایا، پکانے کے بعد اب وہی کھانا جو ہے جب ابوبکر صدیق کھلاتے ہیں تو اماں کھاتی ہے اور بڑا پیار سے کھاتی ہے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھانا تیار کیا اور اماں جی کے جب نوالا اٹھا کے اماں جی کے منہ کے قریب کیا نا، تو اماں جی نے منہ کھولا، نوالا اندر گیا تو اماں جی کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگی آج ابوبکر صدیق نہیں آئے، آج ابوبکر صدیق نہیں آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ عمر فاروق آج مطلب ابوبکر صدیق نہیں آئے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ میں کون ہوں۔ جب اتنی بات اس بڑھیا نے کی تو حضرت عمر فاروق بولے اور کہنے لگے اماں جی یہ مجھے بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ جی آج ابوبکر نہیں آئے۔ بڑھیا نے ایک لمبی سانس کھینچی، کھینچنے کے بعد کہنے لگی یا لگتا ہے آج ابوبکر نہیں آیا۔ اس نے کہا اماں جی آپ بتائیں تو صحیح ایسا کیا ماجرا ہوا کہ آپ کہتی ہیں آج ابوبکر نہیں آئے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ جب ابوبکر صدیق آیا کرتے تھے نا کھانا پکا کے مجھے کھلانے کے لیے، جب آتے تھے تو سب سے پہلے نوالا اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں رکھتے، اپنے منہ میں رکھنے کے بعد اسے چباتے، نرم کرتے، نرم کرنے کے بعد پھر میرے منہ میں رکھتے کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ میرے منہ میں رکھتے اور میں وہ نوالا چبا کے کھا لیتی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے یہ بات سنی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں چھم چھم آنسو آنے لگے۔ کہا اماں جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج ابوبکر صدیق ہم میں نہیں رہے، میں عمر فاروق ہوں۔ یعنی سرکار کے صحابہ نے مخلوق کی خدمت اس انداز سے بھی کی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ایک عورت تھی، اس کے بچے بلک رہے تھے اور وہ عورت جو تھی اس نے آگ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ہنڈیا جو چڑھائی ہوئی ہے اس میں پانی رکھا ہے، اس میں روڑے رکھے ہوئے ہیں اس نے، اور وہ نیچے سے آگ ابال رہی ہے، پانی جوش مار، بچے کہتے ہیں ماں جی کھانا 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 کھانا، اللہ اکبر، کھانا کھانا کی بات ہو رہی ہے، بچے یہ کہتے کہتے ہی سو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا، رات کو گشت کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ گشت کرتے تھے، آپ نے آواز سنی بچوں کے بلکتے ہوئے کی، آپ گودام میں گئے، جا کے وہاں سے آپ نے آٹے کی بوری اٹھائی، سامان اٹھایا، اپنے کندھے پہ، غلام آگے بڑھا، کہنے لگا حضور آپ حکمران ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ کل کو میرے بارے میں سوال آپ سے نہیں ہونا، مجھ سے ہوگا۔ اگر خدا نے پوچھ لیا عمر تیرے دور میں تیری حکمرانی میں میرا فلاں غلام، میرا فلاں بندہ بھوکا مر رہا تو کیا جواب دے گا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے اپنی کمر پہ وہ آٹے کی بوری اور جو باقی سامان تھا خرد و نوش کا وہ اٹھایا اور اس عورت کے گھر خود دینے کے لیے گئے۔ یہ ہے میرے آقا کے صحابہ کا اخلاق اور مخلوق خدا سے محبت۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے بس ایک ہی پیغام میں دینا چاہوں گا، آڈیو سن رہی ہے، سنے گی، ویڈیو جہاں تک بھی جائے ان سے میں یہی پیغام کہنا چاہوں گا کہ مخلوق خدا سے محبت کریں۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے تو اس کا جا کے احساس کریں، اس کو پوچھیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے بھی پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا ذکر کیا، بہت ہی ہمارے سوال کا جواب دیا۔ نعت خوان کی طرف بڑھتے ہیں، محمد فیاض چشتی صاحب کی طرف، اور ان سے گزارش کرتے ہیں ہمیں نعت سنائیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا
اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے منگا، ہاں چار یاروں کے صدقے سے منگا، ہاں غوث اعظم کے صدقے سے منگا، اپنے داتا کے صدقے سے منگا، اپنے خواجہ کے صدقے سے منگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی در زہرا کی کر لو غلامی، در زہرا کی کر لو غلامی، ہاں در زہرا کی کر لو غلامی، در زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اسکالر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا وقت دیا، ہم اپنے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ان کے ساتھ ہمارے ناظمہ صاحب موجود تھے، محمد فیاض چشتی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمیں اپنا وقت دیا، قاری شہباز علی فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.